قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ قارون کے بارے میں آپ نے کافی قصے کہانیاں سنے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نشان عبرت کے طور پہ کیا ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا کہ جس کے صرف اور صرف خزانے کی چابیاں 300 خچروں اور اونٹوں کے پر لادی جاتی تھی۔ تاریخ کے مطابق شاید ہی قارون جتنی مال و دولت کسی اور کو ملی ہو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کو منور یعنی کہ روشن چہرے والا کہہ کر بلاتے تھے۔ قارون کو جوانی میں اپنی قوم میں سب سے زیادہ با اخلاق اور نیک لوگوں میں شامل کیا جاتا تھا، اور وہ اس دور کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا۔ کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی تھی، اس لیے وہ تورات کا علم بھی رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو بہت ہی خوبصورت آواز سے بھی نوازا تھا، اور وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت بھی کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ پھر آخر قارون نے ایسا کیا کیا کہ اس کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ قارون شروع سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے فتنے سے نجات ملی تو قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایجپٹ سے جارڈن ہجرت کر گیا تھا۔ وہاں جاتے ہی قارون کے حالات ایک دم سے بدل گئے، اور اچانک ہی اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ دولت آ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کچھ یوں کیا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنا خزانہ دیا کہ جن کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی، اور اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے مال میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا، لیکن جب بعد میں اس نے حساب لگایا تو اس کے مال میں سے ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکل رہی تھی، تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک بہت گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس کے حمایتی تھے ان کو جمع کیا اور کہا کہ اے لوگوں، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے حکم دیے جو ہم نے مانے، اب وہ ہم سے ہمارا مال چھیننا چاہتا ہے۔ تم لوگ ایک فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ اگلے دن قارون نے قوم کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو زنا کرے اسے سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ پھر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آپ ایسا کریں تو آپ کے لیے کیا سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ تو جواب میں قارون نے کہا کہ قوم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا اس عورت کو پیش کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عورت، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور دریا سے پار کروایا اور فرعون کے فتنے سے نجات دی، سچ کہہ دے واقعہ کیا ہے؟ جب اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھا تو وہ کانپ گئی، اور اس نے پوری قوم کے سامنے یہ سچ کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے بہت زیادہ دولت دے کر آپ پر الزام لگانے کے لیے راضی کیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ شکر میں گر گئے اور اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ قارون پر اپنا غضب نازل فرما۔ لہٰذا جو لوگ قارون کے ساتھ تھے وہ لوگ اس سے جدا ہو گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ گئی، اور قارون اور اس کو ماننے والے زمین میں دھسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا گھر اور اس کا خزانہ سب اس زمین میں دھنس گئے، اور پھر زمین اللہ کے حکم سے پھر سے بند ہو گئی۔ اور پھر آخر اس طرح اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانے کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اپنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔